مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم سب اکثر اوقات بات کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، خداوند کی پرستش کرنی ہے۔ تو ہم آج سمجھیں گے کہ پرستش کتنے قسم کی ہوتی ہے، کیا اقسام ہے، اگر وہ واجب السجود ہے تو کیا ہم اس طرح سے اس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کو اس طرح سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ورڈ ورشپ یوز کرتے ہیں، اسی طرح سے اینٹی ورشپ بھی ہے۔ جس طرح سے پرستش کرنا ہے اسی طرح سے بد پرستی بھی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ پرستش کیا ہے، کس طرح سے کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے۔ اسی طرح سے آج ہم پرستش اور بد پرستی کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب، اور اس کے آنورڈ ہم پڑھیں گے 11ویں آیت سے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ، یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل، تو عدن میں باغی عدن میں رہا کرتا تھا۔ ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں ختم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افکن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ آ گئی۔ ہمیں یہاں پر ایک ایسے فرشتے کی بابت بتایا جا رہا ہے جس کا بہت اہم کردار تھا، جو سایہ افکن تھا، جس کو خدا نے مقرر کیا تھا، جس کے پاس خدا نے اختیار دے رکھے تھے لیڈرشپ اتھارٹی کے۔ اب لیڈرشپ اتھارٹی کے اختیارات ہم کس طرح سے اس میں دیکھتے ہیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ تیری شان و شوکت اور تیری سانسوں کی خوش آوازیں پاتال میں اتاری گئیں، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑا ہی تیری بالا پوش بنے۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پاس ایک اتھارٹی تھی سازوں کی، یعنی اس کے پاس موسیقی کی اتھارٹی تھی۔ اس کے پروں کا کام سایہ افکن کا تھا، یعنی وہ ایک سایہ کے طور پر خدا کے تخت کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اس کے پروں سے نغمے نکلتے تھے، وہ سازوں کی طرح بجتا تھا۔ جب اس کے پر ہلائے جاتے، جب وہ اپنے پروں کو ہلاتا، اس کے اندر سے آوازیں، خوبصورت آوازیں نکلتی، جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈفلی بجاتا ہے، بربت بجاتا ہے، کوئی گٹار پلے کرتا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا ساز بجانے والا ہے، تو جب وہ اس کو پلے کرتا ہے، جب وہ اس کو ہلاتا ہے، اس تار کو یا اس ساز کو، یا کسی بھی طرح سے اس کو وہ موومنٹ دیتا ہے، اور اس کے اندر سے جو دھن نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ دل کو لبھاتی ہے۔ اسی طرح سے جب یہ اپنے پروں کو ہلاتا تھا تو اس کے اندر سے ساز نکلتا تھا۔ جب ہم انگلش بائبل کنگز جیمز ورژن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اس آیت کے بارے میں صاف لکھا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اس میں پیدائشی سے موجود تھی۔ خدا نے اس کے اندر یہ نعمت عطا کی تھی کہ وہ
خدا کے نام کو جلال دے۔ اب گرنے سے پہلے یعنی غرور و تکبر کرنے سے پہلے کیا تھا؟ وہ جلال والا تھا، خوبصورت تھا، خوبصورتی میں کمال۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خاتم الکمال تھا، پرستش کا سردار، یعنی ہر طرح کے ساز کا وہ سردار تھا، وہ لیڈ کرتا تھا، موسیقی کا فرشتہ بھی اس کو کہا گیا۔ اس کے بارے میں لکھا وہ کامل تھا، منصوب فرشتہ تھا۔ اب پرستش کا تحفہ اس کے اندر موجود تھا، یعنی اس کو سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ وہ خود ایک ایسا ساز تھا جس کے اندر سے بہت سے ساز نکلتے تھے۔ سو خدا نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ کرسچن تھیولوجی کے مطابق لوسیفر جو تھا، جس کے بارے میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کا فرشتہ تھا، وہ سایہ افکن تھا، وہ خاتم الکمال تھا، وہ کامل تھا، وہ پرستش کا سردار تھا، وہ سازوں کا سردار تھا، منصوب فرشتہ تھا، کروبی تھا، وہ خدا کے حضور میں رہا کرتا تھا، باغ عدن میں وہ رہا کرتا تھا۔ لکھا ہے کرسچن تھیولوجی کے مطابق لوسیفر واز دا ورشپ لیڈر آف ہیون۔ سو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ لیڈر تھا۔ جتنے وہاں پر فرشتگان تھے ان کا وہ لیڈر تھا، اور وہ ان کو پرستش میں لیڈ کرتا تھا۔ اب وہ جب لیڈ کرتا تھا، وہ خوبصورت بھی تھا، اس کے پاس اختیارات بھی تھے، اور اس نے ان اختیارات کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے 1/3 فرشتگان کو اپنی طرف کر کے اس غرور میں کہا کہ میں اپنا تخت خداوند کے تخت سے بلند تر بناؤں گا، اور وہ خدا کے حضور میں گناہ کر بیٹھا۔ اس نے اس پرستش کو، اس کام کو جو اس کو عطا کیا گیا تھا، مکمل نہیں کیا۔ پرستش کا مطلب ہے کہ خدا کے نام کو جلال دینا۔ اب وہ اپنے نام کو جلال دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ کیا کرنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بلند بناؤں گا، خدا کے تخت سے اوپر لے جاؤں گا۔ اس بات نے اس کو خدا کے جلال سے محروم کیا، اس بات نے اس کو خدا سے دور کیا، کیونکہ اس کے اندر غرور و تکبر آ گیا تھا۔ آج ہم نے جیسے شروعات میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کریں گے کہ پرستش اور بد پرستی میں فرق۔ اب یہ جو چیزیں ہیں پرستش اور بد پرستی، ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے جان لیا کہ پرستش کا منبع کون تھا، کس کے اندر سے نکلتی تھی، اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانا کہ کس طرح سے پرستش کی جاتی تھی، کہ جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتا تو اس کے اندر سے سازوں کی آواز نکلتی۔ پرستش کیا ہے؟ پرستش خدا کے نام کو جلال دینا ہے، روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ تو ابھی ہم جانیں گے کہ کس طرح سے کرنی ہے۔ کیا لازمی ہے کہ ہم بلند آواز سے پرستش کریں تو تب ہماری سنی جائے؟ کیا لازم ہے کہ ہم گلیوں، موڑوں، کوچوں پر کھڑے ہو کر پرستش کریں تو ہماری پرستش قبول ہو؟ کیا ہم عبادت کریں اور سب کو دکھائیں تب ہماری پرستش پوری ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم اگر روح سے، دل اور اپنی ساری جان سے خدا کے حضور میں بیٹھ کر اس کی پرستش کرتے ہیں تو وہ ہماری مقبول ٹھہرتی ہے۔ اور پرستش ہمیں کس کی کرنی ہے؟ بائبل ہمیں صاف واضح بتاتی ہے کہ میں خداوند کی پرستش کرنی ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہمیں خداوند کی پرستش 24 گھنٹے کرنی ہے، کیونکہ وہ پرستش، تعظیم، عزت اور ہر ایک جلال کے لائق خداوند ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ہر صورت میں اس کی پرستش کرنی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بد پرستی کیا ہے اور ہم کس طرح سے بد پرستی کرتے ہیں۔ پرستش تو ہم نے دیکھ لیا کہ روح اور سچائی سے پرستش کرنی ہے، لیکن بد پرستی کیا ہے؟ بد پرستی کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جب ہم خدا کے نام کو جلال دینے کی بجائے کسی اور چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، گو وہ آپ کا موبائل فون ہے، گو وہ آپ کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہے۔ اب بد پرستی کے بارے میں اگر بات کریں تو جب ابلیس گرا دیا گیا، وہ آسمان سے نکال کر ایک تہائی فرشتگان کے ساتھ زمین پر گرا دیا گیا، تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے نام کو جلال دینے کی کوشش چھوڑ دی؟ ہرگز نہیں۔ ابلیس نے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ہرگز کوشش نہیں چھوڑی، اور اس نے کیا کیا؟ انسانوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ اور انسانوں نے بھی کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر بہت سے بتوں کو چن لیا۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بہت سے بتوں کو انہوں نے چن لیا تو پھر خدا اپنے غضب میں اور نوح کے دور میں اس نے طوفان کے ذریعہ سے ان تمام لوگوں کو جو خدا سے دور تھے، جو خدا کے حضور میں بدی کرتے تھے، ان کو کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ سو بد پرستی اس قدر ایک برا عمل ہے کہ جو ہمیں خدا سے دور کرتا ہے۔ اب اینٹی ورشپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارے جو زیادہ نوجوان ہیں وہ گانوں کو سننا بہت پسند کرتے ہیں۔ بذات خود میں بھی ایک وقت تھا، زندگی کا ایک لمحہ تھا جس میں ہم خدا کے حضوری سے بہت دور تھے، اور ہم بھی، اور میں بھی، بذات خود میں اپنی بات کروں تو میں بھی گانوں کو سننا، گانے گانا بہت پسند کرتا تھا۔ لیکن جب یہ مکاشفہ، جب یہ بات مجھ پر کھلی کہ ہمیں خدا کے نام کو صرف جلال دینا ہے، اب جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کے پاس سے سارے موسیقی کی چیزیں، تمام تر ساز، تمام تر اس طرح کے گانے وغیرہ، سب کچھ اسی میں سے نکلتی ہیں، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ خدا کے نام کو جلال دیں۔ وہ چاہے گا کہ اس ہی کی پرستش ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موسیقی کی نعمت رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے ہمیں مینیپولیٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس نے ہمیں خدا سے دور کرنا ہے، اور دور کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمیں اپنے جو گروہ ہے، اپنا جو گروہ اس نے بنایا ہو، اس میں شامل کرنا ہے۔ سو گانے گانے کے متعلق میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ہم گیت گاتے ہیں، جب ہم ذکر خداوندی کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے پرستش کے ذریعہ سے خداوند کا تخت لگ جاتا ہے، کس طرح سے پرستش کے ذریعہ سے خدا اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہم اس طرح سے روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کی پرستش کرتے ہیں؟ غالباً بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو خداوند کی پرستش روح اور سچائی سے نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم گانے بھی گا رہے ہیں، ہم خدا کی پرستش بھی کر رہے ہیں، تو کیا ایک چشمے سے میٹھا اور کھارا دونوں پانی نکل سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں، اپنے سے بات نہیں کر رہا، بائبل کی تعلیم ہے، بائبل واضح بتاتی ہے۔ تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں
کیا میٹھا اور کھارا پانی ایک چشمے سے نکل سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، یعنی پرستش صرف خداوند ہی کی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں صرف خداوند ہی کی پرستش کرنی ہے، ہمیں خداوند ہی کے نام کو جلال دینا ہے، ہمیں جسٹ ورشپ ٹو گاڈ کرنی ہے، اینٹی ورشپ کی طرف نہیں جانا۔ اینٹی ورشپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گانے لکھتے ہیں، گانے گاتے بھی ہیں، لیکن جب ہم وہ گانے سنتے ہیں تو کیا ہمیں محسوس کیا ہوتا ہے؟ آج کل کے دور کی جو میں بات کر رہا ہوں، غلاظت سے بھرے ہوئے وہ گانے ہوتے ہیں، عموماً دہشت سے بھرے ہوئے گانے ہوتے ہیں، ایسے اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تم کسی کے پاس جاؤ اور اس کو مارو، اگر وہ تمہیں ایک تھپڑ لگا رہا ہے تو تم 10-15 لگا کے آؤ۔ ان گانوں کا مقصد یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آتا کہ یہ کس کی تعلیم ہے؟ ہمارے مسیح کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اگر تمہیں کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ معاف کرنا، یہ ہمیں بائبل کی تعلیم نظر آتی ہے، لیکن آج کل کے آپ گانے سن لیں، ان گانوں میں کیا یہ تعلیم نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جب آپ گیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ گیت گاتے ہیں، زبور گاتے ہیں، تو ان میں آپ کو خدا کا جلال، ان میں آپ کو خدا کا رحم، ان میں آپ کو خدا کی قربت، ان میں آپ کو خدا کی نزدیکی نظر آتی ہے، گو کہ گانوں میں یہ آپ کو چیز نہیں نظر آتی۔ اس اہمیت کو سمجھیں کہ جب آپ، کیونکہ موسیقی اس کے اندر سے نکلتی ہے، جب آپ اس ہی کے احتیار کو، اس ہی کی تلوار کو لے کر اس ہی پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ کانپتا ہے، وہ ایک دم سے سوچتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ خدا میں کتنا مضبوط ہے کہ میرے ہتھیار میرے ہی خلاف استعمال کر دیتا۔ جس طرح سے ابلیس آپ کو استعمال کرتا ہے، آپ کے پاس جو چیزیں میسر ہیں، جو موجود ہیں، انہی کو بتا کے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، گو کہ وہ آپ کے پاس پہلے موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہوا کو اس نے ورگلایا، جب اس نے ہوا سے بات چیت کی تو اس نے پہلے ہی کیا کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، جبکہ وہ پہلے ہی خدا کے مانند تھے۔ تو ہمیشہ ابلیس آپ کو اس چیز سے آزماتا ہے، اس چیز سے قابو میں کرتا ہے جو آپ کے پاس پہلے موجود ہے، جس سے آپ کو بہت پیار ہے، بہت عزیز ہے، جو آپ کو، اس سے ابلیس آپ کو آزماتا ہے۔ آج ہم اس چیز کو سمجھیں، پرستش اور بد پرستی میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک چشمے سے کھارا اور میٹھا پانی ہرگز نہیں نکل سکتا، یا انگور کی بیل پر کبھی سیب کا پھل نہیں لگ سکتا۔ جو انسان بوتا ہے وہی اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ بہت سے ایسے محاورے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ بائبل کے اندر سے ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ دنیاوی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں تو پہلے اپنے آپ سے سوال کریں، فیصلہ کریں کہ کیا ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں یا خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی عبادت میں شامل خداوند کی ستائش ہے، اور ابلیس کی عبادت میں شامل یہ دنیاوی گانے، یہ دنیاوی باتیں، کیونکہ جسم اور روح ایک دوسرے کے خلاف ہے، بائبل کی تعلیم ہے۔ اور اگر جسم اور روح ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں
کہ ہمیں کس طرح سے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے۔ اس مسیح ہمیں واضح طور پر بتا گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جو روحانی طور پر ہمیں برباد کرتے ہیں۔ ہم جانیں کہ جو گانے عموماً بہت میں نے اس طرح سے گانے سنے، شادیوں بیاہوں پر ہم اس طرح کے غلیظ گانے لگاتے ہیں کہ سننے میں بھی بہت سا عجیب لگتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس چیز میں شامل کر رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب آپ پہ وہ مکاشفہ کھل جائے، جب وہ مکاشفہ آپ کو مل جائے، جب خدا آپ سے بات کر دے کسی انسان کے ذریعہ سے، میرے ذریعہ سے یا کسی ویڈیو کے ذریعہ سے، تو آپ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ پہلے اس کی تصدیق کریں کہ کیا واقعی اس طرح سے ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی حوالہ دیتا ہوں تو آپ اس کی تصدیق کریں، کیا بائبل میں ایسے ہی لکھا ہے؟ بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ سازوں کو ہولڈ کرتا، اس کے اندر سے موسیقی نکلتی تھی، پیدائش ہی سے یہ چیزیں اس میں موجود تھی۔ اگر ایک انسان ہے، اس کے اندر پیدائش ہی سے کوئی سکل موجود ہے، اگر ہم سکل کی بات نہیں کریں، جسمانی اعضاء کی بات کر لیتے ہیں، کہ اگر ایک انسان ہے، اس کے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی بجائے چھٹی انگوٹھا، عموماً ہمیں نظر آتا ہے چھٹا انگوٹھا یا کئیوں کی انگلی نظر آتی ہے، تو کیا وہ اپنے مرتے دم تک اس کو ہٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو چیز اس کے ساتھ پیدائش ہی سے شامل کر دی گئی، وہ اس کے اختتام ہونے تک اس ہی میں ہے۔ آج آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو گانے لکھتے ہیں، اور ان کے گانوں میں سے اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک ہمارے اسی طرح سے میں سنگر تھا جن کو ہم بہت عرصہ پہلے سنتے بھی رہے، بہت سے لوگوں نے ان کو سنا، اور انہوں نے جب یہ پچھلے دنوں میں بیان دیا تقریباً 2-3 ماہ پہلے، تو انہوں نے کہا کہ میرے گانوں سے مجھے خود محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی ابلیسی پھندے میں ہوں، میں اس رب کی ذات سے بہت دور ہوں۔ ہم جانیں کہ کیا ہماری پرستش خدا کے حضور میں مقبول بھی ہے کہ نہیں۔ اب نیا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی شخص نے ایک گانا بڑا اچھا ہٹ ہو گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی طرز پہ گیت بھی لکھ دیتے ہیں۔ بھائی آپ کو اگر گیت لکھنا ہی ہے تو آپ خدا سے مانگیں کہ خدا آپ کے علم میں، آپ کی عقل میں اضافہ کرے، اور وہ آپ کو بتائے کہ کس طرح سے گانا ہے، کس طرح سے ہمیں خدا کی پرستش کرنی ہے۔ اب اس چیز کا نقصان کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ ایک گانے کی طرز پر اگر گیت بنا دیا گیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ بھائی اگر ایک گانا آپ نے سن لیا ہے اور اس کی طرز پہ گیت بن چکا ہے تو کیا ہوگا، جب وہ گیت پلے ہوگا تو آپ کی نظر میں، آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی وہ گانا آئے گا، اور آپ کی زبان پہ بھی وہ گانا آ جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ خود سوچیں کہ آپ جا خدا کی طرف رہے تھے اور رستے میں شیطان نے آپ کو ورگلایا، اور آپ خدا کا رستہ چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل دیے۔ پہلے خدا سے مانگیے، کیا خدا آپ کو وہ جو نعمت عطا کر چکا ہے، اگر اس نے آپ کو موسیقی کی نعمت عطا کی ہے، ابلیس کو بھی خدا نے ہی وہ نعمت دی، اس کے پاس خود سے نہیں آئی، خدا نے اس کو دی، تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ میرے سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کس طرح سے گانے گائے جاتے ہیں شادیوں بیاہوں میں۔ بہت سے لوگ ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے کیونکہ ہماری تربیت کچھ اس طرح سے ہوئی۔ بہت سے ہمارے بڑے آباء و اجداد بھی اس طرح سے شامل رہے ان چیزوں میں
لیکن ان چیزوں کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہمیں درجہ با درجہ ان چیزوں کو نکالنا ہے. 10% نکالیں. جہاں آپ سارا دن گانے سنتے ہیں، آپ 24 گھنٹے اگر آپ گانے سنتے رہتے ہیں. کچھ بندے ہیں جو ہینڈ فریز لگا کے 24 گھنٹے صرف گانے ہی سنتے ہیں، کوئی کام کرنے ساتھ انہوں نے گانے لگائے ہوئے ہیں. آپ اگر گانے سن رہے ہیں، مشکل ہوتی ہیں چیزوں کو اپنے جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کو چھوڑ کر نئے سلسلوں کو اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا. آپ اگر روز دن میں 24 گھنٹے ہی چلنے لگائیں، آپ گانے سنتے ہیں، ایک مثال کے طور پر 24 گھنٹے اگر آپ گانے سنتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس کو 12 گھنٹے کر دیں. اب 12 گھنٹے گانے نہیں سنیں گے تو آپ مر نہیں جائیں گے. اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، 12 گھنٹے اگر وہ خدا سے دور ہیں، 12 گھنٹے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو 12 گھنٹے میں کے اندر انہوں نے صرف رات کو دعا کرنی. اور دعا بھی کتنی دیر کی؟ آسمانی خداوند رات بھر حفاظت کرنا، اور حفاظت کے متعلق بتاتے ہوئے خداوند سے التجا کرتے کرتے انہوں نے سو جانا. دعا اتنی سی. لیکن کیا ہم خدا کی اس مطابق جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنا، کیا ہم اس کی پرستش کرتے ہیں؟ یا ہم ابھی بھی انہی بد پرستیوں میں، انہی غیر اقوام کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ جی بہت سے لوگ، جب میں جاب کرتا تھا تو بہت سے لوگ یہ مجھے کہتے تھے کہ اتوار کے روز چرچ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. گو کہ یہ مختلف ایک موضوع ہے، مختلف ایک بات ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے. بھائی آپ کا اپنے کام کو عبادت سمجھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو عبادت کے لائق ہے اس کی عبادت نہ کرنا یہ گناہ. ابلیس جس کی عبادت کرنی چاہیے اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ اپنی عبادت کرواتا ہے، جس طرح سے کام آپ سے اپنی عبادت کرواتا ہے. سو اس چیز کو سمجھیے کہ ہمارا خدا غیور خدا ہے. سو آج ہم نے سیکھا ہے کہ پرستش اور بد پرستی میں کیا فرق ہے، کہ ابلیس کے اندر سے بری موسیقی ہی نکلتی ہے. اس بات کی یاد رکھیے کہ اس کے اندر سے بری موسیقی ہی نکلتی ہے، لیکن ہم مسیحی ہیں جو خدا کے نام کے جلال کے لیے اس کے حضور میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ ہم میں کیا کرتا ہے، برائی میں سے بھی اچھائی پیدا کر ہمیں دیتا. لیکن پھر ہمارے جیسے انسان اپنا زور لگاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بری چیز کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو اچھا بنایا ہوتا ہے انہوں نے وہ پھر اس برائی میں شامل ہو جاتا ہے. سو اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں، کب عبادت کرتے ہیں. اگر بد پرستی آپ کرتے ہیں، اگر اس کے نام کو جلال نہیں دیتے، تو آپ جانیں کہ آپ بہت بری حالت میں ہیں. میں بہت بری حالت میں ہوں اگر میں خدا کو اس طرح سے وقت نہیں دیتا. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں صرف اپنی بات کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں ٹھیک ہوں پھر میں آگے کسی کو ٹھیک کر سکتا ہوں. سو میری آپ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا اور جانیے گا کہ پرستش کتنی اہم ہے ہماری زندگیوں میں. اور میں ایک چیز واضح آپ کو بتاتا چلا جاؤں، اگر آپ اپنی زندگی میں سے 10% بھی 20% بھی بد پرستی کو نکال سکتے ہیں تو پھر آپ 100% بھی اس کو نکال پائیں گے. سو دیکھیں کہ ہم کتنا
زیادہ نہ جانتے ہوئے شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم سب پہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں نہ جانتے ہوئے، اور جانیں کہ ہم کن کن باتوں میں اس کی پرستش کرتے ہیں، اس ابلیس کو سرا جاتے ہیں، اس ابلیس کی ستائش کرتے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ سو دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ اگر آپ کا گیت، آپ کی ستائش آپ ہی کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہی کے گانے سے آپ کو ہی برکت نہیں ملتی، تو وہ دوسروں کو کس طرح سے برکت ملے گی؟ بہت ایک اچھے خدا کے خادم تھے، ان کا نام پاسٹر ارنسٹ مال، ان کے گیت ہم بہت زیادہ سنتے ہیں۔ آج بھی جب ان کی ستائش، ان کی پرستش، جب وہ پرستش کرتے تھے خداوند کی، جب ہم سنتے ہیں ان گیتوں کو، ان زبوروں کو، تو روح خوش ہو جاتی ہے، روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے مسیحی سورما گزرے، بہت سے ایسے مسیحی خادمین ہو کر گزرے، جنہوں نے روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کی، اور جب انہوں نے روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کی تو بہت سے معجزات بھی ہوئے۔ آج بھی معجزات ہوتے ہیں، آج بھی خدا کا تخت لگتا ہے، آج بھی خدا اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن ان بندوں کو جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر عموماً بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ پرستش کرنے کے لیے سٹیج پر گئے، چرچ میں داخل ہوئے، پرستش کی، پرستش کا وہ دورانیہ جس کے اندر انہوں نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے، اس وقت ان کا ذہن کہاں ہوتا ہے کہ جیسے ہی کلام شروع ہونا ہے اس سے پہلے ہم نے دعا کے درمیان نکل جانا ہے، ہم نے اٹھ کر باہر کھڑے ہو جانا ہے، اور باہر کھڑے ہو کر عموماً کیا کرنا ہے؟ بات نہیں کرنی ہے۔ اور بھائی ایک چیز کو سمجھو کہ تم نے جس کو جلال دیا ہے اب وہ تم سے بولنے لگا ہے۔ بھائی اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں، اپنے دماغوں کے اندر بٹھائیں کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں اور جب اس بولنے کا وقت ہوتا ہے اس کا، جب ہم اس کو سننے کے لیے اس کو عام لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ ہے، ہم اس کے پاس اپنی فریاد لے کر گئے، اور جب ہم اس کے پاس اپنی فریاد لے کر گئے اور ہم نے سب کچھ بتا دیا، اور جب وہ بولنے لگا تو ہم باہر آ گئے، ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہ ہمارے حق میں کیا کہہ رہا ہے، تو اب اگر تو وہ بادشاہ غیور ہے، غیرت رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ حکم دے گا سر قلم کر دینے کا۔ لیکن ہمارا بادشاہ، ہمارا آسمانی باپ وہ رحیم ہے، وہ پھر بھی رحم کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے تو میرے پاس واپس لوٹ آ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرستش کرنے کے بعد باہر بیٹھ جاتے ہیں، بادشاہ کی بات ہی نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں بادشاہ جو مرضی بولتا جائے، اور نعرے لگانے کی دفعہ پرستش چل رہی ہے، نعرے اتنا اونچا اونچا لگائیں گے، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، اس کی تعریف کریں گے، اس کی حمد و ستائش کریں گے، اور جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس کی توہین کر کے ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تم لوگوں میں اس کی عزت نہیں ہے۔ اگر وہ خدا باپ ہے، اگر وہ خدا ہے تو اس کی عزت کدھر ہے؟ آج یہ میرے الفاظ تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں، میں بھی بہت سی چیزوں میں کمزور ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کامیاب ہوں، بہت کامل ہوں، لیکن جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو چیزیں مکاشفات، جو کشف، جو باتیں خدا کی مجھ پر عیاں ہو چکی ہیں، اگر وہ میں اپنے لوگوں کو، جو ان لوگوں کا جاننا ضروری ہے، ان کو نہیں بتاتا تو پھر میں بھی گناہ گار۔ میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کی عزت کدھر ہے، اگر وہ باپ ہے تو اس کی عزت کدھر ہے۔ پرستش کی، دعا ہو رہی ہے، اٹھ کے باہر چلے گئے، بادشاہ کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے، آپ بادشاہ کو سنتے ہی نہیں۔ ہمارا بادشاہ غیور خدا ہے۔
پھر جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں. جس طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستے تھے تو وہ خداوند کی طرف رجوع لاتے، لیکن جب وہ اس مشکل سے نکل جاتے تو پھر وہ اپنی عادات میں شامل ہو جاتے، وہی پرانی عادات کو اختیار کر لیتے. ابھی بھی وقت ہے دوبارہ سے اپنی زندگی پر غور کریں. پرستش کرنا بہت ضروری ہے. بد پرستی جب ہم کرتے ہیں، انجانے میں ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. انجانے میں آپ اور میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے. ہون آؤ سارے، ہون دسو مینوں کہ اسی خدا دے نام نوں جلال دے رہے ہیں کہ نہیں. اب ہم جانیں کہ کیا ہمارے کردار سے مسیح ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں. ہم جب دیکھتے ہیں تو پولس رسول واضح بیان کرتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ رہا. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ مسیح کے پیروکار ہیں، تو مسیح تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. جب میں ایک وقت تھا جب ڈیوٹی کرتا تھا، جاب کرتا تھا، تو بہت سے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کرسچن لگتے ہی نہیں، آپ مسیحی لگتے ہی نہیں. ارے بھائی، میں کیوں نہیں لگتا مسیح؟ کیا مسیح مجھ میں سے نظر نہیں آتا؟ پھر میں نے اپنے کردار کو بدلنا شروع کیا کہ میں مسیح کی مانند کس طرح سے بنوں. پہلا سبق ہے مسیح کی مانند بننے کے لیے حلیمی اتحاد کرنا، حلیم ہو جانا، معاف کرنا، خدا کے کلام کو سمجھنا. جب ہم اس کے کلام کو سمجھتے ہیں تو ہم میں سے مسیح نظر آتا، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم مسیحی ہو. تاریخ گواہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے ایسے واقعات سنے کہ جب بھی میں کہیں ڈیوٹی کرنے جاتا تھا تو میں نے سنا کہ مسیحیوں کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ مسیحی بے ایمانی نہیں کرتے، مسیحی کسی کا حق نہیں کھاتے. لیکن اب وقت ایسا ہے کہ جب کوئی مسیحی کسی جگہ پر ڈیوٹی کرنے جاتا ہے تو چیزیں فرق ہمیں نظر آتی. سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے تو ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن وہ نامی مسیحی ہیں، اور ان کے اندر سے مسیح نظر نہیں آتا. اسی لیے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تم میں سے مسیح نظر نہیں آتا، یعنی تم مسیحی نہیں ہو، تم مسیحی لگتے ہی نہیں ہو. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ تم میں سے مسیح نظر کیوں نہیں آ رہا. اگر ہم میں سے مسیح نظر نہیں آ رہا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں شیطان کے پیروکار، ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بد پرستی کر رہے ہیں. پرستش نہیں کر رہے، بد پرستی کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو. ہم کوشش کیا کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی ترقی کرتے جائیں، دولت بڑھتی جائے، ہماری گاڑیاں ہمارے پاس آتی جائیں، ہمارے پاس فلاں کچھ آتا جائے، دولت سے ہمارے گھر کے انبار لگ جائیں. ہم کہتے جائیں کہ جو چیز آتی ہے اس کو پکڑو اور لپیٹ کے اپنے لیے رکھو، دوسرے کے لیے نہیں. تو کیا ہمیں مسیح ایسے نظر آتے ہیں؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم مسیح کے پیروکار ہیں. بھائی مسیح دے پیروکار تو مسیح نظر ہی نہیں آتا تہاڈے چوں، مسیح نظر نہیں آتا اور ہم مسیح کے پیروکار. سوچیں اس بات کو، کیونکہ ہمارے لیے خدا نے اپنی جان دی، یعنی خداوند یسوع مسیح نے، جو ہم سب کو چھڑانے والا، بچانے والا اور ہم سب کا نجات دہندہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں واضح بتاتے ہیں کہ ہم سب نہ کوئی کسی مذہب سے،
خواہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ مسیحی ہے، خواہ اور کوئی ہے، ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا گیا کہ کس قبیلے سے کون سا قبیلہ والا زیادہ اہمیت والا ہے، بلکہ جو خداوند کی روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں ان کے لیے انعام بھی ہے خداوند کی طرف سے، اور وہ زندگی کا تاج ہے۔ جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، جو خدا کے ساتھ ہمیشہ چلتے ہیں، ان کے لیے انعام بھی زندگی کا تاج ہے۔ اور ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور 9ویں آیت سے ہم آنورڈ پڑھنے والا ہوں۔ میں آپ کے لیے لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، تخت اور برا کے آگے کھڑی اور بڑی آواز میں چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برا کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور ستائش اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ سو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ، امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ۔ اب اس بھیڑ میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ وہ لوگ شامل ہیں جو روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کی پرستش کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خداوند کی ہے۔ وہ اس حمد کو جو وہ کر رہے ہیں اس سے مسیح کو ظاہر کرتے ہیں، اس تمجید کو جو وہ کر رہے ہیں اس سے وہ خدا کو ظاہر کرتے ہیں، وہ حکمت جو خدا نے ان کو دی ہے اس سے وہ خدا کو ظاہر کرتے ہیں، وہ شکر جو وہ کرتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے جو خدا نے ان کو دی ہے اس سے وہ خدا کو ظاہر کرتے ہیں، وہ عزت جو خدا نے ان کو دی ہے اس سے وہ خدا کو ظاہر کرتے ہیں، اور قدرت سے اور طاقت سے ہر ایک چیز سے وہ خدا کو ظاہر کرتے ہیں، چیز سے خدا کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے کردار سے خدا کو ظاہر نہیں کر پاتے اور ہماری کردار سے خدا نظر ہی نہیں آتا، ہمارے کام والے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تم مسیح لگتے ہی نہیں اور تسی تے کرسچن لگتے ہی نہیں، تو پھر ہم سوچیں کہ بھائی ہمیں کرسچن لگنا ہے، ہمیں مسیحی لگنا ہے، مسیح کے پیروکار بننا ہے۔ ہم شیطان کی پرستش نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ خدا کی پرستش کریں، نہ کہ ابلیس کی۔ آمین۔